بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سی سی این اے کے کورس کے سلسلے میں انشاءاللہ یہ دوسرا لیکچر ہے ہمارا۔ پچھلے لیکچر میں میں نے کچھ کنسیپٹس آپ کو دیے تھے سی سی این اے کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس دوسرے لیکچر میں بھی کچھ کنسیپٹس ہیں سی سی این اے کے، تو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا سی سی این اے کی کچھ ڈیوائسز ہوتی ہیں، کنیکٹڈ ڈیوائسز نا، جس میں سے ایک راؤٹر بہت اہم چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو راؤٹر کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے، تو دیکھ لیں۔ راؤٹر ایک ڈیوائس ہے دیٹ فارورڈز ڈیٹا پیکٹس along نیٹورکس۔ ایک نیٹورک کو دوسرے نیٹورک سے اگر ہم نے کچھ پیکٹس ڈیٹا بھیجنا ہو تو راؤٹر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک کو، یہ یاد رکھنا۔ کم از کم دو نیٹورکس ہوں یا دو سے زیادہ نیٹورکس ہوں، تو کامنلی ٹو لینس یا وینس۔ ٹھیک ہے، ایک لین سے دوسرے لین کو بھیجنا ہے ڈیٹا، یا ایک لین سے وین کو بھیجنا ہے، یا وین ٹو وین بھیجنا ہے۔ ٹھیک ہے، یا آئی ایس پیز کو بھیجنا ہے، انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کو کچھ ڈیٹا بھیجنا ہے، یا آئی ایس پی نے آپ کو بھیجنا ہے۔ تو یہ سارا کام راؤٹر کے ذریعے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور راؤٹر کو لوکیٹڈ ایز اے گیٹ وے، عام طور پر گیٹ وے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک نیٹ ورک کا اینڈ ڈیوائس ہوتا ہے۔ پورے نیٹ ورک کا جو ٹریفک جا رہی ہوتی ہے تو اس پر اینڈ پہ جو ڈیوائس لگائیں گے نا، وہ اکثر راؤٹر ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ راؤٹر کی آپ کے سامنے ڈیفینیشن ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو یہ یاد رکھنا، سی سی این اے میں جو اکثر مطلب زیادہ تر کام جو ہوتا ہے نا، وہ راؤٹر ہی کا ہوتا ہے، راؤٹر کی کنفیگریشن وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اچھا راؤٹر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جی، تو بس سمجھ لیں راؤٹر بالکل ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہے، جس میں دیکھیں سی پی یو ہوتا ہے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، یعنی کہ پروسیسر ہوتا ہے اس میں، آپریٹنگ سسٹم کا کنسیپٹ ہے اس میں، آئی او ایس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میموری ہوتی ہے، میموری میں اس طرح ریم ہوتا ہے، اس میں روم بھی ہوتا ہے، اور این وی ریم بھی ہوتا ہے۔ این وی ریم مطلب نان وولٹائل رینڈم ایکسیس میموری۔ ٹھیک ہے، اسی طرح فلیش میموری بھی ہوتی ہے اس میں۔ تو سسکو کی جو آئی او ایس ہے نا، انٹر نیٹورک آپریٹنگ سسٹم، یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم جو سسکو کا ہے، جو راؤٹر میں موجود ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، دا سسٹم سافٹ ویئر ہے، ظاہر بات ہے، یوز ٹو موسٹ سسکو ڈیوائسز ریگارڈلیس آف دا سائز اینڈ دا ٹائپس آف دا ڈیوائس۔ تو کہتے ہیں سسکو کی جو اکثر آپریٹنگ سسٹم ہے، تو وہ اکثر سسکو کی ڈیوائسز میں موجود ہوتی ہے، کیونکہ راؤٹر یہ ہم سسکو کا پڑھ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے اس میں بھی آئی او ایس جو ہوگا وہ سسکو کا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا ہم تفصیلی ذکر آگے کریں گے۔ تو یہ راؤٹر کی ایک قسم کا بلاک ڈائیگرام آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو دیکھیں راؤٹر میں ریم ہوتا ہے، آپ کے سامنے ریم نظر آ رہا ہے۔ ریم یوز دا فالوئنگ اپلیکیشن اینڈ پروسیس۔ آپ کو پتہ ہے رینڈم ایکسیس میموری، اس میں وہ ڈیٹا عارضی طور پر ٹیمپرری ڈیٹا ہوتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو ریم میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جی، ریم میں آئی او ایس ہے، آئی او ایس موجود ہوتا ہے، اینڈ رننگ کنفیگریشن موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح راؤٹنگ ٹیبل، یہ بھی ریم میں ہوتا ہے، اور آرپ کیشی، یہ بھی ریم میں ہوتا ہے، اور پیکٹ بفرنگ، ان تینوں کا ذکر ریم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ریم میں اکثر وہی ڈیٹا ہوگا جو رننگ ہوگا نا، جو اس وقت مطلب راؤٹر ابھی رننگ موڈ میں ہے، رنگ چل رہا ہے، تو اس میں جو ڈیٹا موجود ہوگا وہ یہی ہوگا، یا تو آپریٹنگ سسٹم موجود ہوگا، ٹھیک ہے، یا راؤٹنگ ٹیبل ہوگا، یا آرپ کیشی ہوگی، یا پیکٹ بفرنگ۔ اسی طرح روم میں کیا چیز موجود ہوتی ہے جی، روم اسٹور دا فالوئنگ، کیا سب سے پہلے بوٹ اپ انفارمیشن، یعنی کہ جیسے ہی آپ نے راؤٹر کو اسٹارٹ کیا تو جو بوٹ اپ کی انفارمیشن ہے وہ روم میں موجود ہوگی، دیٹ پرووائڈ دا اسٹارٹ اپ انسٹرکشنز۔ اسی طرح روم میں دوسری چیز ہوگی وہ پوسٹ کی انفارمیشن ہوگی، یعنی کہ پاور آن سیلف ٹیسٹ۔ کیا کرتا ہے یہ، ٹیسٹ کرتا ہے سارے ہارڈ ویئر کو کہ آپ کے پاس جو راؤٹر میں جو ہارڈ ویئر ہے، جو اسٹارٹ ہوا ہے، جو ہارڈ ویئر سارا لگا ہوا ہے، وہ صحیح حالت میں ہے کہ نہیں، تو پاور آن سیلف ٹیسٹ کرتا ہے، یعنی کہ پوسٹ۔ اسی طرح روم میں ایک تیسری انفارمیشن ہوتی ہے، وہ ایک لمیٹڈ آئی او ایس، یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم کا ایک چھوٹا سا حصہ موجود ہوتا ہے، ٹو پرووائڈ بیک اپ ورژن آف دا آئی او ایس۔ جو آئی او ایس کا بیک اپ ہوتا ہے، مطلب ایک چھوٹا سا آئی او ایس موجود ہوتا ہے، پورا آئی او ایس نہیں ہوتا، ایک لمیٹڈ آئی او ایس، آئی او ایس کا چھوٹا حصہ، کچھ فائلیں موجود ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ روم میں موجود ہوتی ہے آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا، ریم ابھی ہم نے ریم کا ذکر کیا ہے اور روم کا ذکر کیا ہے۔ اس میں فلیش میموری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور این وی ریم بھی نظر آ رہا ہے، نان وولٹائل ریم۔ نان وولٹائل ریم میں اکثر اسٹارٹ اپ کی کنفیگریشن موجود ہوتی ہے، کریں گے آگے۔ اس طرح فلیش میموری میں آئی او ایس کی کچھ فائلیں موجود ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے،
یہ راؤٹر کا اندرونی حصہ ہے، دیکھ لیں جس طرح بالکل ہی کمپیوٹر کا مدر بورڈ نہیں ہوتا تقریباً اس سے ہی ملتا جلتا ہے، دیکھ لیں یہ پروسیسر لگا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح کی یہ کچھ سلاٹس ہیں، ریم ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح مختلف یہ کمپوننٹس آپ کے سامنے راؤٹر کا موجود ہے، یہ اس کی پاور سپلائی ہوگی، یہ پاور سپلائی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ راؤٹر کا جو بیک حصہ ہوتا ہے نا، جو کنیکٹرز لگے ہوتے ہیں، یہ وہ حصہ آپ کے سامنے، اس میں دیکھ لیں لین انٹرفیسز آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں اکثر لین کے انٹرفیسز لگاتے ہیں، لوکل ایریا نیٹ ورک کے جو انٹرفیسز ہیں وہ یہ آگزیلری پورٹ ہے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ ایک کنسول پورٹ ہوتی ہے، یہ کیا پورٹس ہوتی ہیں آگے پڑھیں گے، کنسول پورٹ اس میں RJ45 کا کنیکٹر لگتا ہے، اس طرح اگر کنسول میں اگر USB سے آپ نے جوڑنا ہو تو وہ بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دو سلاٹس ہیں، ایک ڈبل وائڈ HWIC سلاٹ ہے اور ایک HWIC0 سلاٹ، ٹھیک ہے، یہ بھی دو سلاٹس ہیں، یہ بھی اکثر یوز ہوتی ہیں اگر آپ نے سوئچ کو جوڑنا ہو یا کسی اور ڈیوائس کو جوڑنا ہو۔ اسی طرح یہ دیکھیں فلیش کارڈ کے سلاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، فلیش کارڈ اگر آپ نے کہیں جوڑنا ہو، ٹھیک، اور یہ آن آف کا بٹن ہے اور یہ پاور کیبل یہاں لگتی ہے جگہ پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا انٹرفیسز کا، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کچھ لین اور وین کے انٹرفیسز ہیں، اگر آپ نے لوکل ایریا کو جوڑنا ہے نا راؤٹر کے ساتھ تو اس پورٹس میں لگائیں گے، یہ لین انٹرفیسز آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ دو، اور اگر آپ نے راؤٹر کو وین کے ساتھ جوڑنا ہے، وائڈ ایریا نیٹ ورک یعنی کہ بیرونی دنیا کے ساتھ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سیریل انٹرفیس کے ساتھ کنیکشن کریں گے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں یاد رکھنا، یہ لین انٹرفیسز ہیں اور یہ وین انٹرفیسز ہیں، یعنی کہ وین کے انٹرفیسز سیریل انٹرفیس کے ساتھ۔ اچھا جیسے ہی راؤٹر سٹارٹ ہوگا نا، جیسے ہی آپ نے سٹارٹ کیا تو ظاہر بات ہے اس کو بوٹ کہتے ہیں، بوٹ سیٹ اپ فائلز، تو وہ بوٹ سیٹ اپ فائل کس طرح ریم میں آتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریم تو ٹیمپریری لوکیشن ہے نا، میموری ہے، تو سارا ڈیٹا موجود ہوگا یا تو فلیش میں یا NV ریم میں، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے ہی میں نے راؤٹر کو سٹارٹ کیا تو ڈیٹا فلیش سے اٹھے گا ریم میں آئے گا۔ اچھا فلیش سے کون کون سا ڈیٹا اٹھے گا، یا تو iOS امیج ہوگا، ٹھیک ہے، آپریٹنگ سسٹم کا امیج، ایک یہ ڈیٹا اٹھ کے جائے گا، اسی طرح سسٹم ریلیٹڈ فائلز ہوگا کچھ، ٹھیک ہے، یہ کچھ فائلیں جائیں گی ریم میں، اسی طرح NV ریم میں ایک ہوتا ہے سٹارٹ اپ کنفیگریشن فائلیں، یہ یہاں سے اٹھیں گی NV ریم سے اور وہ ریم میں جائیں گی، تو ریم میں یا iOS لوڈ ہوگا، ٹھیک ہے، اور سٹارٹ اپ کنفیگریشن فائلیں لوڈ ہوں گی، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سمجھ آ گئی ہے، iOS لوڈ ہوتا ہے اور سٹارٹ اپ کی کنفیگریشن فائلز، تو یہ ریم میں اس میں کاپی ہو جائے گی، یعنی کہ فائلز کاپی ٹو ریم ڈیورنگ بوٹ اپ، بوٹ اپ کا مطلب یہ ہے جیسے ہی راؤٹر نے اپنا سٹارٹ کیا بوٹ کیا تو یہاں سے کچھ فائلیں اٹھی ریم میں آ گئی، تو سمجھ آ گئی، یہ رننگ کنفیگریشن کو انشاءاللہ یہ آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا بوٹ اپ پروسیس کا تفصیلی ذکر یہ بھی ہے، راؤٹر جیسے ہی بوٹ ہوا روم سے ڈیٹا اٹھا تو روم سے دو چیزیں آئیں گی، ایک تو پوسٹ کی انفارمیشن، ایک بوٹ اسٹریپ کی انفارمیشن۔ اچھا فلیش اور FTP سرور سے آپریٹنگ سسٹم آئے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح NV ریم FTP سرور اور کنسول سے آپ کا کنفیگریشن فائلیں آئیں گی، یہ کاپی ہوں گی، سمجھ آ گئی نا، یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو روم سے جو ڈیٹا آئے گا پوسٹ کی انفارمیشن وہ لوڈ بوٹ اسٹریپ کی فائلیں ہوں گی، اس طرح آپریٹنگ سسٹم کی جو فائلیں ہوں گی وہ لوکیٹ ہوں گی اور اس کو لوڈ کرے گا، یعنی کہ وہ فلیش سے آئیں گی، یا FTP سرور مطلب اگر آپ کا راؤٹر سے آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، دور سے آپ نے آپریٹنگ سسٹم کو اٹھانا ہے کسی دوسری جگہ سے، تو وہ FTP سرور سے اٹھائیں گے، یہ اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح NV ریم اور یہ FTP سرور یا کنسول سے کنفیگریشن کی فائلیں آپ نے مطلب راؤٹر اٹھاتا ہے بوٹ کے دوران۔ ہاں جی اب کمانڈز آتی ہیں کچھ راؤٹرز کی، یعنی کہ راؤٹر سٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب راؤٹر کو آپ نے ورژن دیکھنا ہے کہ یار میرے پاس راؤٹر کون سا لگا ہے، اس کا ورژن کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک کمانڈ ہوتی ہے شو ورژن، یہ آپ نے کنفیگریشن موڈ میں دینی ہے، دیکھیں شو ورژن، جیسے ہی میں نے دیا تو یہ آپ کے راؤٹر کا انفارمیشن آ گئی کہ اس میں یہ iOS پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس وقت ریلیز ہوا تھا، اس کا یہ ورژن ہے، اس کی کاپی رائٹ بتا دیا اس نے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس نے ریلیزڈ سافٹ ویئر بتا دیا،
और इसी तरह सिस्टम इमेज फाइल बता दी कि फाइल ये पड़ी हुई है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो शो वर्जन में आपको दिखाता है ये राउटर। इस तरह ये भी इंफॉर्मेशन है जो शो वर्जन में आपको दिखाएगा। ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये तो आपको मालूम ही होगा जी। ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पे किसी भी मशीन को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, तो इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम या शेल की सूरत में या कर्नल या हार्डवेयर, ठीक है, इन तीन चीजों में मुश्तमिल होता है। आप देखें जरा, पढ़ते हैं जरा, शेल किसे कहते हैं ना। देखिए ये यूजर बैठा हुआ है आपके सामने, उसके ऊपर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक राब्ता है, ठीक है, और उसके ऊपर नीचे जो है CLI है। अब शेल किसे कहते हैं जी? शेल कहते हैं जी यूजर इंटरफेस दैट अलाउज यूजर्स टू रिक्वेस्ट स्पेसिफिक टास्क फ्रॉम द कंप्यूटर। शेल वो इन्फॉर्मेशन होती है कि एक ऐसी इंटरफेस है जो यूजर को इस काबिल बनाता है कि वो रिक्वेस्ट भेजे फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर को। क्या, कौन सी रिक्वेस्ट भेजे? क्या दीज रिक्वेस्ट कैन बी मेड आइदर, या तो वो रिक्वेस्ट CLI की शक्ल में होगी या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की शक्ल में होगी, ठीक है, या GUI की शक्ल में या CLI की। CLI मतलब कमांड बेस्ड, कमांड लाइन इंटरफेस, इसकी शक्ल में होगी रिक्वेस्ट भेजना हार्डवेयर को, या ठीक है, तो वो शेल के जरिए हम भेज सकते हैं। इसी तरह कर्नल होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। कर्नल क्या करता है जी? ये कम्युनिकेशन करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन जो होती है वो कर्नल के जरिए होती है ऑफ अ कंप्यूटर, एंड मैनेज हाउ हार्डवेयर रिसोर्सेज आर यूज्ड टू मीट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो समझ लें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, वो कर्नल के जरिए करते हैं। तो हार्डवेयर तो आपको पता है, हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स होते हैं किसी भी मशीन के या कंप्यूटर के, ठीक है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग अंडरलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस होती हैं, इट इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन चीजों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी। पर्पस क्या है जी ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्या मकसद है? तो जाहिर बात है मैनेज करना जी हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को, चलाना, हार्डवेयर को देखना, देखभाल करना। तो पहला मकसद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ये है जी PC ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल टू यूजर, यूजर को इस काबिल बनाता है क्या कि माउस उसका जो लगा है, कीबोर्ड जो लगा हुआ है जो, ठीक है, यूज अ माउस टू मेक सिलेक्शन एंड रन द प्रोग्राम। प्रोग्राम सही चल रहे हैं, ठीक है, इसमें जो प्रोग्राम जो चल रहे हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सही हालत में चल रहे हैं। इसी तरह इंटर टेक्स्ट, आप जो चीजें इंटर करते हैं, ठीक है, वो सही हालत में इंटरिंग हो रही है, इंटरिंग टेक्स्ट बेस्ड कमांड सही हो रहा है। इसी तरह आउटपुट आपका जो मॉनिटर दिखा रहा है वो सही हालत में दिखा रहा है। तो PC के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तो काम ये हो गया। दूसरा ये है कि सिस्को का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको iOS कहते हैं, ये इनेबल करता है नेटवर्क टेक्नीशियन को, इस काबिल बनाता है कि आपका जो कीबोर्ड है वो रन करे CLI पे, कमांड इंटरफेस पे, ठीक है, और कीबोर्ड को इस काबिल करे तो इंटर टेक्स्ट एंड टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स ये भी आप ले, और या व्यू करे आउटपुट ऑन अ मीटर, और आपका जो आउटपुट है वो मॉनिटर पे शो करे। तो मतलब ये है कि ऑल द नेटवर्किंग डिवाइसेस कम विद डिफॉल्ट iOS। जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है ना, जो भी है, जो भी मशीनें कंप्यूटर की हो या कंप्यूटर के बगैर हो, उसमें iOS जरूर होता है। अच्छा, iOS का मतलब यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट इज पॉसिबल, तो अक्सर iOS उसके वर्जन पुराने हो जाते हैं तो अपग्रेड भी हो सकते हैं, खुद ही हो जाते हैं, बाजू का डिफॉल्ट हो जाते हैं, बाजू का आपको करना पड़ता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मकासद हैं कि बस समझ लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बुनियादी काम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की देखभाल करना है। एक्सेस मेथड्स कौन से हैं जी? मतलब आपने राउटर को एक्सेस करना है, उस पर पहुंचना है, तो तीन किस्म के एक्सेस मेथड्स हैं। एक कंसोल कहते हैं, एक को कहते हैं टेलनेट, और एक को कहते हैं SSH। कंसोल जरा पढ़ते हैं जी। कंसोल, कंसोल का फायदा ये है कि अगर आपके पास शुरू की इंफॉर्मेशन, मतलब आपने नया नया राउटर को स्टार्ट किया है, नया राउटर, तो आपने कंसोल पोर्ट के जरिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कंसोल पोर्ट उस वक्त काम करेगा, ठीक है, जब आपने नो नेटवर्किंग सर्विसेज हैव बीन कॉन्फ़िगर्ड, कोई नेटवर्क सर्विसेज आपने नहीं की, नया राउटर है, नई चीज है, आपने फिर कंसोल पोर्ट के जरिए सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। देखिए लिखा हुआ है, if no networking services have been configured such as when performing an initial configuration of a networking devices, तो when performing initial configuration computer running terminal emulation software to connect to the console port।
تو یاد رکھیں جیسے ہی وہ راؤٹر نیا آیا ہے، آپ نے نیا ریک سے نکالا ہے اور انسٹال کیا ہے، تو آپ نے کنسول پورٹ کے ذریعے ساری کام کرنا ہے شروع میں۔ ایک ہوتا ہے ٹیل نیٹ۔ ٹیل نیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک راؤٹر لیا، ٹھیک ہے، راؤٹر رکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے سرور کے ساتھ جوڑنا ہے، دور کسی سرور ہے کوئی دوسرے آفس میں پڑا ہوا ہے، ٹیل نیٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو بیسٹ پریکٹس ڈکٹیٹس دا یوز دا ایس 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 انیشیٹڈ آف ٹیل نیٹ فار ریموٹ مینجمنٹ۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے ریموٹ مینجمنٹ کرنی ہے آپ نے راؤٹر آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کہیں دوسرے شہر میں ہے، کہیں دوسرے آفس میں، تو آپ ٹیل نیٹ کے ذریعے کنیکٹ ہوں گے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اس آپ نے اگر ریموٹ کنفیگریشن کرنی ہے، دور کی کنفیگریشن کرنی ہے، تو آپ نے ٹیل نیٹ کنفیگریشن کریں گے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ ایک ہوتا ہے ایس ایس ایچ۔ ایس ایس ایچ مطلب آپ نے سیکیور کنیکشن کرنا ہے، مطلب کنیکشن تو کیا ہے راؤٹر کے ساتھ لیکن سیکیور، پاسورڈ دینے، یوزر نیم دینے، کوئی سیکیورٹی بڑی ضروری ہو جس میں نا، تو اس میں آپ نے ایس ایس ایچ از دا ریکمینڈڈ میتھڈ ہے فار ریموٹ مینجمنٹ تو ہوگا لیکن پرووائڈ دا سیکیور کنیکشن، ٹھیک ہے، ریموٹ کنیکشن تو کریں لیکن سیکیورٹی بھی لازمی ہو جس میں، تو آپ نے اس کو ایس ایس ایچ کے ذریعے کرنا ہے، یعنی کہ یوزر نیم، پاسورڈز، آئی ڈیز وغیرہ دینی ہے آپ نے اس کو، اوکے۔ تو یہ ایس ایس ایچ اسے کہتے ہیں۔ تو تین قسم کے ایکسیس میتھڈز ہیں، کنسول، ٹیل نیٹ اور ایس ایس ایچ۔ اچھا کون سے ٹرمینلز آپ یوز کر سکتے ہیں جی، مطلب کون سے سافٹ ویئر ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں؟ ایک تو پٹی ہے، مل جاتا ہے عام سے، ٹھیک ہے، کہیں بھی سے بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیرا ٹرم ہے، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا سیکیور سی آر ٹی کا ایک سافٹ ویئر ہے، تو کوئی بھی آپ سافٹ ویئر استعمال کر سکتے ہیں راؤٹر کی کنفیگریشن کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹرمینل، تو ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا کمانڈز، پرائمری بنیادی کمانڈ شروع، جیسے ہی راؤٹر شروع ہوا تو آپ نے بنیادی کمانڈ کون سی ہیں؟ تو دو موڈ ہے جی، جیسے ہی آپ نے راؤٹر شروع کیا، سٹارٹ ہوا، آپ کے سامنے جو دو یوزر موڈز ہوں گے، ایک تو یوزر موڈز ہے اور ایک ہوتا ہے پریویلیج موڈ۔ یوزر موڈ میں آپ کمانڈ استعمال کر سکتے ہیں لیکن لمیٹڈ نمبر آف بیسک کمانڈز، مانیٹرنگ کی اکثر کمانڈز ہوتی ہیں، شو کی اکثر کمانڈز وہ یوزر موڈ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا کنفیگریشن کی جو کمانڈ ہے، ٹھیک ہے، جو ڈیبگنگ کی کمانڈ ہے، ٹیسٹنگ کی کمانڈ ہے، فائل مینیپولیشن کی کمانڈ ہے، ریموٹ ایکسیس کی کمانڈ ہے، وہ آپ پریویلیج موڈ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پریویلیج موڈ کی نشانی یہ ہیش کے نظر آ رہا ہے نشان، سوئچ اور یہ ہیش، راؤٹر یہ ہیش، یہ پریویلیج موڈ ہے۔ اور یوزر موڈ یہ ہے، سوئچ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ جو گریٹر دین کا سائن یا لیس دین، گریٹر دین کا سائن جو نظر آ رہا ہے، یہ یوزر موڈ ہے اور یہ پریویلیج موڈ۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ اچھا یوزر موڈ میں آپ لمیٹڈ نمبر آف اور شو کی اکثر کمانڈ ہوتی ہے، ویو کی کمانڈ اکثر بس دیکھو، آپ کام زیادہ نہیں، بس ویو کرنا۔ اور کنفیگریشن، ریموٹ ایکسیس، ٹیسٹنگ، ڈیبگنگ وغیرہ کی جو اکثر کمانڈز ہیں وہ پریویلیج موڈ میں آپ یوز کر سکتے ہیں، اوکے، یہ یاد رکھنا ہے۔ دیکھیں آئی او ایس مطلب آپ نے کوئی کمانڈ استعمال کی سوئچ میں نا، اور پریویلیج موڈ ہے، تو سی ایل جیسے کیا، مجھے کلاک کا کوئی یا کمانڈ نہیں آ رہی تو میں نے سی ایل کیا اور کوسچن مارک کیا، تو آپ کے سامنے خود وہ پوری کمانڈ آ جائے گی، کلیئر کلاک، یا کلیئر آپ استعمال کر سکتے ہو کمانڈ، یا کلاک کی۔ تو اس طرح کی بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو ہیلپ کے لیے آپ نے کوئی کمانڈ لکھا، شروع کی ایک دو اور کوسچن مارک لگا دیا، تو آپ کے سامنے خود بخود جتنی بھی اس کی کمانڈز ہوں گی نا وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، کمانڈ آپشنز کہہ لیں اس کے۔ دیکھیں اب یہ سوئچ ہے، کلاک سیٹ، اب مجھے کمانڈ آگے نہیں آ رہی، جیسے میں نے کوسچن مارک ڈالا خود بخود آ گیا جی آپ نے اس طرح لکھنا ہے، کلاک آور لکھیں، منٹس لکھیں، پھر سیکنڈ لکھیں، تو آپ کو کرنٹ ٹائم بتائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مجھے نہیں آ رہا جی، کلاک سیٹ لکھ دیا اور دو تین وہ لکھ دیے، ٹائم لکھ دیا، لیکن آگے مجھے کمانڈ نہیں آئی، میں نے کوسچن مارک ڈال دیا، تو وہ بتا رہا ہے جی آپ ڈے اس طرح ڈال سکتے ہیں 1 سے لے کے 31 تک کوئی ڈے دے دیں اور من دے دیں، تو آپ من بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوسچن مارک جو ہے نا یہ ہیلپ کے لیے اکثر یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کچھ ہارڈ کیز ہیں، کچھ شارٹ کٹ کیز ہیں، یہ دیکھ لیں آپ۔ ٹیب کس لیے یوز ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کمانڈ پوری آدھی لکھی ہے اور ٹیب دبا دیا تو پوری کمانڈ آپ کے سامنے آ جائے گی، کمپلیٹ دا ریمائنڈر کمانڈ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کنٹرول آر ہے، ری ڈسپلے دا لائن، پوری لائن کو آپ نے دوبارہ ڈسپلے کرانا ہے تو کنٹرول آر۔
کنٹرول اے ہے وہ موو کرسر ٹو دا بگننگ آف دا لائن. اگر آپ کرسر کو آپ لائن کے شروع میں لے جانا چاہتے ہیں کنٹرول اے. اسی طرح کنٹرول زیڈ ہے. کنٹرول زیڈ آپ کنفیگریشن موڈ, ایک ایگزٹ کنفیگریشن موڈ اینڈ ریٹرن دا یوزر موڈ, یعنی کہ کنفیگریشن موڈ سے نکل کے یوزر موڈ میں اگر آنا چاہیں تو وہ کنٹرول زیڈ کے ذریعے آئیں گے. اسی طرح ڈاؤن ایرو ہے اور اپ ایرو ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے جی. الاؤ یوزر ٹو اسکرول فارورڈ, آگے جانا اور پیچھے جانا, یہ ڈاؤن ایرو اپ ایرو سے آ سکتا ہے. اسی طرح کنٹرول شفٹ 6 ہے. 6 الاؤ دا یوزر ٹو انٹرپٹ آئی او ایس پروسیس, کوئی پروسیس چل رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ انٹرپٹ ہو جائے, ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, تو آپ بس کنٹرول شفٹ 6 دبائیں, وہ انٹرپٹ ہو جائے گا, کمانڈ رک جائے گی آگے. اسی طرح کنٹرول سی ہے, یہ ابراپٹ دا کرنٹ کمانڈ, کرنٹ کمانڈ کو ابراپٹ کرنا, روکنا ہو, اینڈ ایگزٹ دا کنفیگریشن موڈ, اور کنفیگریشن موڈ سے نکلنا ہو تو کنٹرول سی آپ استعمال کریں. تو یہ کچھ شارٹ کٹس تھے. بچہ بیسک سوئچ کنفیگریشن سٹیپس ہیں. سوئچ کے بھی تقریباً وہی وہ کمانڈز ہیں جو راؤٹرز کے ہیں, کچھ فرق ہوگا, دیکھ لیں آپ. سوئچ کنفیگریشن سٹیپس ہیں کچھ, یہ دیکھیں راؤٹر انٹرفیس. اب یہ دیکھیں میں نے کچھ کمانڈ استعمال کیے راؤٹر کے لیے نا. راؤٹر R1, اب میں اس میں R1 میں چلا گیا, ٹھیک ہے. اب میں کنفیگریشن موڈ میں جانا چاہتا ہوں, تو کس طرح جائیں گے؟ کنفیگ ٹی, جیسے کنفیگ ٹی لکھا کنفیگریشن موڈ میں چلا گیا, ٹھیک ہے. یہ آ گیا جی آپ کا کنفیگریشن موڈ لکھا ہوا ہے R1 اور کنفیگ. اب میں انٹرفیس میں جانا چاہتا ہوں, تو ادھر کتنے انٹرفیس ہیں؟ 1 2 3, 3 انٹرفیسز لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب میں چاہتا ہوں اس انٹرفیس میں آؤں, تو ظاہر بات ہے انٹرفیس, اس انٹرفیس کا کوئی نام ہوگا, جس طرح اس کا نام ہے گیگا بٹ ایتھرنیٹ 0/0, تو میں 0/0 میں چلا جاؤں گا, یعنی کہ اس انٹرفیس میں. یہ دیکھیں جی 0/0 0/0 اس انٹرفیس میں گیا. ادھر میں نے آئی پی ایڈریس دے دیا, تو آئی پی ایڈریس کا یہ فارمولا ہے, کمانڈ ہے آئی پی ایڈریس, آئی پی کا نام دے دیا اور یہ سب نیٹ ماسک دے دیا. جیسے انٹر کیا پھر میں نے ڈسکرپشن کا لائن لگائی, ٹھیک ہے, ٹو لین, پھر نو شٹ ڈاؤن, یعنی کہ انٹرفیس کو میں نے شٹ ڈاؤن سے نکالنا ہے, شٹ ڈاؤن نہیں رکھنا. نو شٹ ڈاؤن مطلب اپ ہو جائے, انٹرفیس جو ہے اپ ہو جائے, چل جائے, رن ہو جائے. تو یہ 3 4 کمانڈ ہیں راؤٹر کی کنفیگریشن کی, ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے. اچھا جی, شو اسٹارٹ اپ کنفیگ, اور یہ اس کی کیا مطلب ہے نا؟ مطلب اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ میں دیکھوں رننگ یہ R1 میں شو آئی پی انٹرفیس یا شو اسٹارٹ اپ کنفیگ, ان کمانڈ کا کیا مقصد ہے؟ اگر میں کہوں جی شو اسٹارٹ اپ کنفیگریشن, تو ظاہر بات ہے مجھے اسٹارٹ اپ کی کنفیگریشن ڈسپلے کرے گا. ڈسپلے دا کنٹینٹس آف سیوڈ کنفیگریشن فائل ان دا این وی ریم, جو این وی ریم میں جو ڈیٹا ہے نا وہ آپ کو سامنے آ کے دکھا دے گا. اگر میں کہہ دوں شو انٹرفیسز, تو ڈسپلے کرے گا آل انٹرفیسز کی انفارمیشن, جتنی بھی راؤٹر کے ساتھ انٹرفیسز لگی ہوئی ہیں اس سارے کی ساری انفارمیشن آپ کو سامنے دکھا دے گا. تو اس فرض کے یہ راؤٹر R1 ہے, تو اس کے کتنے انٹرفیسز ہیں؟ 1 2 3, 3 انٹرفیس, تو تینوں کی آپ کے سامنے بتا دے گا کہ جی اس انٹرفیس میں یہ اسٹیٹسٹکس ہیں. اسی طرح اگر میں کہوں شو آئی پی انٹرفیس, تو انٹرفیس کی انفارمیشن دکھائے گا لیکن آئی پی کی انفارمیشن, انٹرفیس کی آئی پی کی. ڈسپلے دا آئی پی ورژن فور اسٹیٹسٹکس فار آل انٹرفیسز آن راؤٹر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کچھ کمانڈ تھی راؤٹر کی. اچھا, راؤٹر یا سوئچ کو کوئی آپ نے نام وغیرہ دینا ہو, ٹھیک ہے, مطلب بائی ڈیفالٹ تو اس کے کچھ نیم نہیں ہوتے. اب دیکھیں یہ فلور 3 ہے, یہ فلور 2 ہے, یہ فلور 1 ہے, یہ پہلا فلور ہے, یہ دوسرا فلور ہے, یہ تیسرا فلور, تو آپ نام بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہوسٹ نیم جسے کہتے ہیں. تو سوئچ کو بھی دے سکتے ہیں اور راؤٹر کو بھی دے سکتے ہیں, اسے کہتے ہیں ہوسٹ نیم. تو اکثر دیکھیں اسٹارٹ ود لیٹر, لیٹر سے شروع کریں گے, کنٹین نو اسپیس, کوئی اسپیس نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اینڈ ود دا لیٹر اور ڈیجٹ, اور آخر میں یا لیٹر ہوگا یا ڈیجٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اور اونلی لیٹر ڈیجٹس اینڈ ڈیشز بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور تقریباً لیس دین 64 کریکٹر سے نیچے نیچے بس اس میں لینتھ ہوگی. تو آپ ہوسٹ نیم کسی راؤٹر کا یا سوئچ کا دے سکتے ہیں. کمانڈ کیا ہوگی وہ آگے میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. یہ دیکھیں کنفیگریشن موڈ میں گئے, کنفیگر ٹرمینل جو انٹر کیا,
कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अब होस्ट नेम, ये कमांड है, आगे कोई भी नाम दे दे, मैंने दे दिया sw-floor-1, तो बस जैसे मैंने इंटर किया तो उस स्विच का नाम क्या हो गया जी, sw-floor-1, ये स्विच का नाम ये हो गया, यानी कि होस्ट नेम आपने चेंज कर दिया। सिक्योर डिवाइस एक्सेस, अगर सिक्योरिटी आपने देनी है, पासवर्ड वगैरह लगाने, इनक्रिप्ट करना है डाटा को, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस या पासवर्ड वगैरह लगाने ना, तो वो किस तरह करेंगे वो देखें आप। पासवर्ड लगाना हो, अब ये देखिए स्विच है ना, स्विच और वो राउटर तकरीबन एक ही कमांड है। देखें स्विच है, इनेबल मोड में गए, इनेबल किया, इनेबल मोड में आ गया, फिर मैं गया कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटर किया, कॉन्फ़िगर मोड में आ गया। अब मैंने एक पासवर्ड लगाना है, इनेबल सीक्रेट, ये पासवर्ड है क्लास, ठीक है, इनेबल सीक्रेट ये पासवर्ड है, ये कमांड है, तो जैसे मैंने क्लास लिखा ये पासवर्ड है और इंटर किया और एग्जिट कर दिया, तो बस पासवर्ड मेरा इनेबल हो गया, ठीक है। तो बस आप डिसेबल का मतलब है कि आपने इस मोड से निकलना है, यूज़र मोड में आना है, तो यूज़र मोड में आ गया। और जैसे मैंने इनेबल किया ना, जैसे मैंने इनेबल किया तो बस आपसे पासवर्ड मांगेगा, कहेगा जी पासवर्ड पहले दें, तो क्योंकि मैंने यहाँ पासवर्ड लगा दिया है तो ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है, कौन सा पासवर्ड होगा, वही क्लास का। तो यहाँ जब तक क्लास नहीं देंगे आप इसके टर्मिनल में नहीं जाएंगे, तो इट इज़ कॉल्ड प्रिविलेज पासवर्ड, आप इस तरह लगा सकते हैं। इसी तरह कंसोल का पासवर्ड किस तरह लगाएंगे, वो इस तरह लगाएंगे, लाइन कंसोल 0, कंसोल में गए, पासवर्ड सिस्को लगा दिया, कोई भी लगा दिया, सिस्को हो गया, कोई भी लगा दिया, ठीक है। इसी तरह लॉगिन पासवर्ड लग गया, फिर लॉगिन किया और एग्जिट किया, बस ठीक है, और बैक पर आ गए, लाइन कंसोल से बाहर आ गए, एग्जिट किया, लाइन कंसोल से बाहर आ गए, बस आपका कंसोल में पासवर्ड लग गया। इसी तरह अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं उसमें वर्चुअल लाइन में ना, ठीक है, पासवर्ड, तो लाइन VTY, लाइन कॉन्फ़िगरेशन में गए, 0 to 15 होता है इसकी लेंथ, तो पासवर्ड लगा दिया सिस्को, वो इसी तरह लॉगिन और पूरा पासवर्ड लग गया, यानी कि सिस्को का पासवर्ड लग गया, ठीक है। तो VTY लाइन का पासवर्ड आप इस तरह लगा सकते हैं, कंसोल का पासवर्ड की कमांड ये है और प्रिविलेज मोड की कमांड पासवर्ड की ये। जैसे आप पासवर्ड लगा देंगे ना तो वो इनक्रिप्ट फॉर्म में आपको नजर आएगा, बताना ये चाह रहा है इसमें, देखें जैसे पासवर्ड आपने लगा दिया, आप चाहते हैं कि मैं पासवर्ड देखूं, ठीक है, तो आपकी कमांड होगी ये सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ठीक है। तो इंटर द कमांड टू इनक्रिप्ट अ प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, तो ये जैसे ही आपने कमांड इस्तेमाल की ना, आपका जो पासवर्ड होगा वो इनक्रिप्ट फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि उसका शक्ल चेंज हो जाएगी, इनक्रिप्टेड हो जाएगा। क्या वजह होती है इनक्रिप्ट करने की, कि आपका कोई पासवर्ड प्रिवेंट्स फ्रॉम शोइंग अप प्लेन टेक्स्ट, कोई देखे ना, कोई प्लेन टेक्स्ट देख ना ले, तो वो सिक्योरिटी के लिए आप अपना पासवर्ड की इनक्रिप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कमांड है, इट encrypts पासवर्ड दैट आर स्टोर्ड इन द राउटर और स्विच कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, तो राउटर के स्विच की एक ही कमांड है, ठीक है। अच्छा, बैनर मैसेज आपने अगर सेट करने हो किसी राउटर के या स्विच के ना, तो उसकी कमांड ये होगी, स्विच पे गए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, ठीक है, ये बैनर कमांड है, MOTD, ठीक है, ये भी कमांड है, और हैश के बाद आपने कोई भी मैसेज दे देना है, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द मैसेज, तो यहाँ आपने कोई मैसेज दे देना है, तो ये आप मैसेज, बैनर मैसेज आप दे सकते हैं किसी स्विच में या राउटर में। तो क्या मकसद है बैनर मैसेज है, दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लीगल प्रोसेस इन द इवेंट दैट समवन इज prosecuted for a breaking into the devices, तो वर्डिंग दैट इम्प्लाइज दैट लॉगिन, वेलकम के कोई मैसेज हो सकते हैं या इनवाइट के कोई मैसेज हो सकते हैं, ठीक है, कोई अस्सलाम वालेकुम मैसेज है, कोई इस तरह के मैसेज आप बैनर मैसेज में दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरह देखिए बैनर मैसेज दिया है, जैसे स्विच ऑन हुआ, इंटर किया और ये मैसेज आ गया आपके सामने, ठीक हो गया। अच्छा, जब आप कमांड दे दें सेव द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एक तो कमांड ये है जी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो जैसे किया तो आपके सामने वो कमांड्स आ जाएंगी, जो मतलब वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो रनिंग कर रही हैं, जो राउटर में या स्विच में जो रनिंग कमांड्स है ना, जो रनिंग प्रोसेस है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि मेरी ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाए,
تو اس کی کمانڈ ہے کاپی رننگ کانفگ اسپیس اسٹیٹک کانفگ، بس انٹر کر دیں تو آپ کی جو رننگ کنفیگریشن جو ڈیٹا ہے وہ اسٹارٹ اپ کنفیگریشن میں سیو ہو جائے گا. تو یہ کمانڈ ہے. اچھا تو اسٹارٹ اپ یعنی کہ رننگ کو آپ نے سیو کرنا ہو اسٹارٹ اپ میں. تو اسٹارٹ اپ کنفیگریشن فائل تو آپ کو میں نے بتایا تھا یہ وہ فائلیں ہوتی ہیں جو این وی ریم میں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، این وی ریم contains all the command that will be used upon start up reboot. اور رننگ کنفیگریشن میں وہ فائلیں ہوتی ہیں جو ریم میں موجود ہوتی ہیں، جو کرنٹلی چل رہی ہوتی ہیں وہ ریم میں ہوتی ہیں ساری انفارمیشن، وہ رننگ کنفیگریشن فائلیں ہیں. آفٹر رننگ کنفیگریشن جب رننگ بتا دیا جی آپ کاپی کر سکتے ہو اسٹارٹ اپ کو رننگ میں، ٹھیک ہے، یا رننگ کو اسٹارٹ اپ میں، تو دونوں کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کاپی اسٹارٹ اپ کنفیگریشن ٹو رننگ. اگر آپ چاہتے ہو کہ اسٹارٹ اپ کی کام رننگ میں کاپی ہو جائے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو کاپی اسٹارٹ اپ کنفیگریشن فائل انٹو رننگ کنفیگریشن فائل اس کمانڈ سے. ٹھیک ہے، اور اگر ریلوڈ کی بھی ایک کمانڈ ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اپنی سوئچ کو یا راؤٹر کو ریلوڈ کروں، ریبوٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ریلوڈ کی کمانڈ ہے. جیسے ریلوڈ کیا تو آپ کے سامنے پوچھے گا کہ یار سسٹم کنفیگریشن ہیز بین ماڈیفائڈ، اور آپ چاہتے ہو یس یا نو. اگر میں نو یا یس کروں گا تو بس آپ کے سامنے سیو ہو جائے گا انفارمیشن، اور اگر نو کروں گا تو سیو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کا سامنے سارا پروسیس ود ریلوڈ ہو جائے گا، کنفرم ہو جائے گا. جیسے انٹر کیا تو آپ کا سوئچ ریلوڈ ہو جائے گا. تو سوئچ کی انفارمیشن یہ آپ کے سامنے کنفیگریشن ٹرمینل. تو آئی پی ایڈریس، یہ دیکھیں آئی پی ایڈریس دینا ہو تو بتا دیا تھا میں نے. انٹرفیس میں پہلے ضرور جائیں گے. انٹرفیس میں جانے کے لیے انٹرفیس کی کمانڈ اور ورچوئل لین کوئی، ٹھیک ہے، 1 ہے کوئی بھی ہوگی، 0 ہے 1 ہے 2 ہے جو. تو انٹرفیس میں چلے گئے تو آئی پی ایڈریس کی کمانڈ یہ آئی پی ایڈریس دیں گے، یہ دے دیا اور آگے سبنیٹ ماسک دے دیا. تو انٹرفیس ورچوئل لین 1 ہے اور آئی پی ایڈریس کی کمانڈ یہ ہے. اور آخری میں نو شٹ ڈاؤن اس لیے کرتے ہیں کہ جو انٹرفیس ہے وہ اپ ہو جائے. شٹ ڈاؤن ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ، اس کو اپ کرنا ہو یعنی کہ آن کرنا ہو تو وہ نو شٹ ڈاؤن کی کمانڈ ہے. نو شٹ لکھ دو یا نو شٹ ڈاؤن کر دیں. یہ کچھ آئی پی ایڈریسز ہیں. ٹھیک ہے، راؤٹر میں کلاس اے ایڈریسز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے آئی پی جس نے پڑھا ہو. آئی پی ایڈریسز کلاس اے بی سی ڈی ای کچھ کلاسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے اس کے. تو یہ آئی پی ایڈریسز ہیں جو راؤٹر میں موجود ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے کسی آئی پی ایڈریسز دینے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس طریقے سے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی پی ورژن 4 ہے تو یہ دیکھیں آئی پی دیا، یہ سبنیٹ ماسک ہے، یہ ڈیفالٹ گیٹ وے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کمپیوٹر کے نیٹ ورک پلیسز میں رائٹ کلک کریں، پراپرٹیز میں جائیں تو آئی پی ایڈریس اس طرح آپ دے سکتے ہیں. آئی پی ایڈریس اگر آٹومیٹکلی دینی ہو تو اوپر کلک کر دیں. اگر آپ نے اپنا کچھ دینا ہو اسٹیٹک آئی پی دینی ہو تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں. دوسرا لیکچر جی سی سی این اے کا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. مجھے پوری کوشش تھی آسان الفاظ میں سمجھاؤں. ٹھیک ہے، میری دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلے لیکچروں میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. لیکن جانے سے پہلے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو شیئر کیجئے. ٹھیک ہے، عدنان آن لائن کلاس .net میری ویب سائٹ کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.